بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے خانہ کعبہ میں فجر کی نماز پڑھی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہم نے 15 ریال دیے اور یہ ہمیں غار ثور لے کر جا رہا ہے۔ تو غار ثور آنے کا جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے وقت ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، اور جب بھی آپ غار ثور آئیں تو کیونکہ یہ 1400 میٹر اوپر پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ ناشتہ کر کے آئیں گھر سے، کیونکہ یہاں پہ اوپر کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتا، کھانے کی بہت کم چیزیں ملتی ہیں، وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پہاڑ پر اوپر چڑھ کے غار ثور تک جاؤں گا، غار ثور آپ کو دکھاؤں گا اور اپنا سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سارا غار ثور میں واقعہ ہوا تھا وہ سارا آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم غار ثور اوپر اس پہاڑ تک پہنچ گئے ہیں، اب میں اوپر اس سے چڑھتا ہوں۔ یہ سامنے والی پہاڑی ہے نا جو سی، یہ ٹاپ پہ وہ جو گول سے پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں اوپر جا کے پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف اترنا پڑتا ہے، یعنی اس کی بیک سائڈ میں، پھر وہاں پہ وہ غار ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے، مکڑی نے جالا بنا دیا تھا غار کے آگے، اور کبوتری نے انڈے رکھ دیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے بھی ڈس لیا تھا یہاں پہ۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ آج سے 1400 سال پہلے جمعے کے دن رات کے ٹائم 2 ہستیاں مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اور یہ نبوت کا 14واں سال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیار رہنا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے جو کفار لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلواریں لے کر باہر کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے ہم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں خاک پکڑی اور ان کی آنکھوں میں چونکتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، اور کفار ساری رات وہاں پر کھڑے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے۔ اس رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر گئے، کیونکہ مکہ میں سب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چھپنے کی جگہ چاہیے تھی۔ اب اس پہاڑ پر جاتے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میری بے بسی ہے۔ ایسا عشق تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں پر چڑھ رہے تھے تاکہ کفار لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کوئی انسان پہاڑ پر اوپر چڑھ کے گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر پہاڑ پر چڑھا نہیں گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی پہلوان ٹائپ آدمی نہیں تھے،
ان کا کمزور بدن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور پورا پہاڑ جس پر ابھی ہم اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں، یہ پورا پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کس طرح کے پتھریلے پتھر ہیں، اس پر چڑھنا کتنا مشکل ہے، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا ہوں، اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اس پہاڑ پر اوپر تک گئے، اور جب غار کے پاس پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر بٹھا دیا، خود غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، اور غار میں چھوٹے چھوٹے کافی سارے سوراخ تھے، سوراخ بند کیے، لیکن کچھ سوراخ باقی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی پھاڑی اور سوراخ بند کیے، لیکن پھر بھی کچھ سوراخ باقی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا کرتا اتارا، سوراخ بند کیے، لیکن پھر بھی ایک دو سوراخ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر اندر غار میں بلایا۔ اس ٹائم پر غار میں اندھیرا تھا، اور پھر جب تھوڑا وقت گزرا، تھوڑی روشنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پگڑی بھی نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر آپ کی پگڑی، آپ کا کرتا کہاں پر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ تھا کہ کوئی چیز اس میں سے نقصان دینے والی نہ آ جائے، اس لیے میں نے یہ سارے سوراخ اپنی پگڑی اور کرتے سے بند کر دیے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، اور اس سے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں غار ثور پہنچ گیا ہوں۔ اس کی یہ نشانی ہے کہ اس غار کے باہر ایک بڑا سا پتھر ہے، دیکھیں اس کے اوپر غار ثور لکھا ہوا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر یہ غار ہے۔ اس غار کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 دن اسٹے کیا تھا۔ یہی وہ غار ہے جہاں پہ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا تھا۔ آپ نے سارے سوراخ جو تھے وہ تو غار کے اندر بند کر دیے تھے، لیکن ایک سوراخ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ رہ گیا تھا، اس کے آگے آپ نے پاؤں رکھ لیا تھا۔ جب سانپ نے دیکھا سارے سوراخ غار کے اندر بند ہے، تو اس نے جہاں پہ آپ کا پاؤں تھا اس سوراخ پہ آیا، وہاں پہ ڈنگ مارا تاکہ وہ اپنا پاؤں پیچھے کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے۔ تو جب اس نے ڈنگ مارا تو آپ نے اپنی ٹانگ ذرا سی بھی ہلائی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ٹانگ کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اگر ٹانگ ہلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی۔ تو سانپ نے دوبارہ ڈنگ مارا تو ٹانگ نہیں ہلائی آپ رضی اللہ عنہ نے۔ تو درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آنسو نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ سارا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس جگہ پر لگایا جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کا درد جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور اس کے بعد کفار اوپر آ گئے تھے غار تک، یہاں تک پہنچ گئے تھے، ان کے شور کی آواز آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ تو آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی کہ وہ اوپر آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہاں پہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو بکر صبر کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔
اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ ہے کہ جہاں پہ جب وہ کفار اوپر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے مکری کو حکم دیا, اس نے جالا بنا دیا, اور کبوتری تھی وہاں پر تو اس کو حکم دیا, اس نے ایک دم سے انڈے دے دیے. تو وہ اس طرح کی انہوں نے سینیریو بنا دیا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا, کافی دنوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا. تو کفار آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہاں پر کوئی آیا ہوتا تو یہ اتنا پرانا جو جالا بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جاتا, اور یہاں پہ انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں سے پھر واپس چلے گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا. مدینہ کے لوگ بہت اچھے تھے, اور اس کے آگے کا جو لائف سٹائل تھا وہ سارا, اس کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. تو وہ جنت البقیع قبرستان بھی وہاں پہ مدینہ میں بنایا گیا تھا, مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی, وہ ساری ویڈیوز ہیں. تو ان کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں. جنت البقیع والی ویڈیو بہت اچھی ہے, وہ لازمی آپ دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ جس طرح غار ثور کی ویڈیو بنائی ہے, غار حرا کی بھی ویڈیو ہے, وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.